بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ شوگر مافیا، چینی کے سٹے باز، حکومت گرانے کی دھمکیاں، حکومت چھوڑ دوں گا لیکن شوگر مافیا کے آگے نہیں جھکوں گا اور NRO تو بالکل نہیں دوں گا۔ تو کسی کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ پچھلے ایک سال سے شوگر سکینڈل کے حوالے سے عوام کو جس طرح بیوقوف بنایا گیا، شوگر انکوائری رپورٹ کو ٹرک کی بتی بنا کر عوام کو پیچھے لگایا گیا، ایمانداری اور کرپشن کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی فلم دکھائی گئی، اس کہانی کا بالآخر ڈراپ سین ہو گیا۔ FIA نے جہانگیر ترین کو کلین چٹ تما دی ہے اور عدالت میں یہ بیان دیا کہ FIA تو جہانگیر ترین اور علی ترین کو گرفتار ہی نہیں کرنا چاہتی۔ تو FIA کا یہ بیان واجد ضیاء کو DG کے عہدے سے ہٹانے کے بعد عدالت میں جمع کرایا گیا۔ تو واجد ضیاء کو ہٹانے کی وجہ شاید یہی تھی کہ واجد ضیاء آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کو تیار نہیں تھے، جنہوں نے خود خان صاحب کی خواہش پر انکوائری کنڈکٹ کی اور قوم کے اربوں روپے لوٹنے والوں کا سراغ لگایا۔ جب اس میں نام سامنے آئے تو خان صاحب کی اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ آگے جہانگیر ترین کھڑے تھے، خسرو بختیار موجود تھے، مونو سلائی کا نام تھا، تو خان صاحب اس کو ماننے سے انکاری تھے۔ دوسری بار انکوائری ہوئی تو پھر یہی نام سامنے آ گئے۔ تو اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ شوگر ملے تو خان صاحب کے سیاسی مخالفین کی بھی ہے، ان کے نام ڈالیں، ان کو پکڑیں، ان کو نوٹس جاری کریں، ان کے خلاف مقدمات بنائیں۔ تو سب سے پہلے انکار کرنے والا FIA کا ایک ایماندار افسر اس کی بھیڑ چڑھا، جس کا نام مصطفیٰ سجاد باجوہ ہے، اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ لیکن FIA کی رپورٹ اتنی زبردست تھی کہ جہانگیر ترین کا جلوہ اس رپورٹ کے ہر صفحے پر موجود تھا۔ تو خان صاحب نے پہلے اپنے دوست کو بیرون ملک بھیجا تاکہ معاملات دائیں بائیں ہو جائیں اور لوگ بھول جائیں، لیکن یہ ہو نہ سکا۔ نہ میڈیا نے اس ایشو کو دبنے دیا، نہ اپوزیشن نے اس ایشو کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا، جس پر پارٹی کے اندر ایک گروپ بنایا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ اگر حکومت نے جہانگیر ترین کو اس کیس سے نہ نکالا تو حکومت گر جائے گی، اس لیے مجبوری ہے۔ تو کہنا پڑے گا ہائے ہائے یہ مجبوری۔ ایک سال تک شوگر انکوائری کرنے والے، FIR کی منظوری دینے والے، FIR درج کرنے والے، اس FIR کو جسٹیفائی کرنے والے FIA کے افسر، مشیر، یہ اور خود وزیر اعظم، یہ سب لوگ تھے جنہوں نے ایک طوفان کھڑا کیا کہ شوگر سکینڈل ہے، لوگ مال کماتے ہیں، مقدمے درج ہوں گے، منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ تو آج بے گناہ قرار دینے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ یا تو اس وقت انکوائری FIR غلط تھی یا یہ بے گناہی غلط ہے۔ تو سوال یہ کہ FIA اور نیب جیسے اداروں کی خود مختاری کے دعوے کرنے والے جس طرح ان اداروں کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس سے ان اداروں کی خود مختاری کا پول تو کھل چکا ہے۔ جب جس کو چاہے پکڑ کر اندر کر دیں، اور مصطفیٰ باجوہ جیسے لوگ جنہوں نے جھوٹا پرچہ درج کرنے سے انکار کر دیا تو ان کی نوکری چھین لیں، جس کو چاہا صادق اور امین بنا دیا، جس کو چاہا اس کو کرپٹ، بے ایمان، مافیا، منشیات فروش قرار دے کر اس کی ساکھ کی دھجیاں اڑا دی۔ نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی ٹوکنے والا۔ تو اب یہ کوئی نہ کہے کہ یہ NRO کا معاملہ ہے، یعنی خان صاحب نے جہانگیر ترین کو کوئی NRO دے دیا ہے، یا جہانگیر ترین صاحب ہم خیال گروپ بنا کر حکومت کو بلیک میل کر کے NRO لے اڑے ہیں اور ان کی انکوائری FIA اور گرفتاری سے جان چھوٹ گئی ہے۔ اور حالت یہ کہ خود جہانگیر ترین فرما رہے ہیں کہ آج انہیں سکون کا سانس ملا ہے، خدا کا شکر ہے کہ مشکل وقت ٹل گیا، اور یہ مشکل وقت اس وقت ٹلا ہے جب بجٹ آ گیا ہے۔ 10 مہینے کی طویل تفتیش کے بعد میرے کم از کم 100 میرے یا میرے کمپنی کے لوگوں کے چکر لگے ہیں FIA میں۔ لاکھوں ڈاکیومنٹ ہم نے دیے ہیں ثبوت، اور آخر مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج FIA نے خود کورٹ میں ایڈمٹ کیا ہے کہ ہمیں گرفتاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باقی میں قانون کو ہمیشہ سے فیس کیا ہے اور میں فیس کرتا رہوں گا۔ یہ جو FIR ہے میرے اوپر، ان کا اور بجٹ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ تو دوسری خبر یہ کہ اپوزیشن نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاریاں کر لی ہیں، اور اس اپوزیشن میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے۔ پیپلز پارٹی، JUI اور PDM کے پلیٹ فارم میں جو بھی جماعتیں شامل تھیں
ان سب جماعتوں نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا، اور یہ تحریک عدم اعتماد جو اختیار کی جا رہی ہے اور اگلے چند دنوں میں یہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے گی۔ اپوزیشن جو کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بکھری نظر آتی تھی، اب لگتا ہے کہ واپس اسی پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں۔ آج بجٹ میں بھی پیپل پارٹی نے اپنا جو پورا اختیارات ہیں وہ شہباز شریف کو دیے رکھے، اور پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس ہوا، دعوت دی گئی تھی شہباز شریف کی جانب سے، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ بجٹ کو جو اپوز کرنا ہے وہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کریں گے اور پیپل پارٹی ان کو فالو کرے گی۔ تو پیپل پارٹی نے آج صبح یہ اعلان کیا تھا کہ انہوں نے بجٹ کے حوالے سے تحریک ایک حکمت عملی بنا لی ہے، اور حکمت عملی ان کی یہ تھی کہ شہباز شریف جو کچھ کریں گے اس کو فالو کریں گے۔ تو یہ پیپل پارٹی کی حکمت عملی تھی۔ تو سینٹ میں جب فائنانس بل پیش کیا گیا تو اس کو اپوز کیا۔ تو بجٹ کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ بجٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو لے جناب بجٹ آ گیا۔ خان صاحب نے بجٹ سے قبل ہی اعلان کر دیا تھا کہ بجٹ جب آئے گا تو عوام خوش آ جائیں گے، ایسا بجٹ لا رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے یہ موگیمبو بڑا خوش ہوا۔ تو وزیر خزانہ نے قوم کو اچانک یہ بتایا ہے کہ عام آدمی کی جو بائنگ پاور ہے نا، آمدنی، اس میں 15% اضافہ ہوا ہے۔ تو اس پر کوئی ہنسے بھی نہ اور کوئی اس پر اعتراض بھی نہ کرے، چونکہ حکومت نے کہہ دیا ہے۔ تو مان لیجئے کہ واقعی ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کی آمدنی بڑھ گئی ہے، اب آپ کو اس کا احساس نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ مہنگائی ہو سکتی ہے، کیونکہ مہنگائی، بے روزگاری اور خراب معیشت کے باوجود حکومت نے جو بجٹ میں دعوے کیے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور پاکستان معاشی حوالوں سے بہت ترقی کر گیا ہے، اور عام آدمی کی بائنگ پاور بھی بڑھ گئی ہے، آمدنی بڑھ گئی ہے، اور راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ اب یہ بڑا اہم سوال یہ کہ پہلے 2.5 سال حکومت اس بات کا روتی رہی کہ حالات بڑے خراب ہیں، معیشت ڈوب رہی ہے، اور لگتا ہے کہ اگلے 2.5 سال کے لیے حکومت کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور حکومت بڑی کامیاب ہوئی اور معاشی کامیابی حاصل کی جا رہی ہے۔ پہلے معاشی ناکامیاں، اور اب بجٹ کے بعد لگتا ہے کہ معاشی کامیابیوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ پچھلے 2 سال سے حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا تھا، تو اس بار آٹے میں نمک برابر اضافہ کر دیا گیا، 10% تنخواہیں بڑھا دی گئیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ توقع کر رہے تھے کہ تنخواہوں میں 15 سے 25% اضافہ ہوگا۔ تو جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا تو سرکاری ملازمین کی ایک بڑی تعداد جو ہے باہر مظاہرہ کر رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہماری تنخواہیں بڑھائیں۔ تو حکومت کے ایک وزیر نے بتایا کہ جناب ہم نے 25% تو ایڈہاک طور پر الاؤنسز کی صورت میں تنخواہیں پہلے بڑھا دی ہے۔ تو مجموعی طور پر جو بجٹ پیش کیا گیا اس سے لوگ ملی جلی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے بجٹ ایک اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہوتا ہے جو سمجھ آتی ہے، لیکن ایک بات جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ یہ بجٹ بالکل اسی طرح کا بجٹ ہے جس طرح کے بجٹ نون لیگ پلان کیا کرتی تھی، یعنی اسے تاجر فرینڈلی بجٹ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور تاجروں کو بہت ساری رعایت دی گئی ہے۔ کیپٹل گین ٹیکس جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے، یعنی کم کیا گیا ہے، 15% سے وہ نیچے آیا ہے، اور شاید 12-12.5% ہے۔ تو بجٹ کے جو مجموعی اخراجات ہیں ان کا تخمینہ 8,487 ارب روپے ہے، اور جو خسارہ ہے وہ تقریباً 3,990 روپے کا تخمینہ ہے۔ تو وفاقی وزیر خزانہ شوکت حسین نے جو بجٹ تقریر کی اس کے ہم آپ کو چیدہ نکات بتا دیتے ہیں، کیونکہ بتانا ہمارا فرض ہے، باقی آپ نے خود اسیس کرنا ہے کہ کیا ہوا۔ تو انہوں نے آج اپنی تقریر میں یہ بتایا کہ 20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہم نے اپریل 2021 میں سرپلس میں بدل دیا ہے، یہ حکومت نے اپنی کریڈیبلٹی شو کی ہے۔ فیکس آمدنی 15% بڑھ گئی ہے، اور کم سے کم اجرت 20,000 روپے ماہانہ کی جا رہی ہے۔ وفاقی سرکاری ملازمین کو 10% ایڈہاک ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ یہ مستقل ریلیف نہیں ہے، 10% دے رہے ہیں، لیکن ایڈہاک ہے، کسی بھی وقت ایڈہاک ختم کر دیا جائے گا۔ تو تمام پینشنرز کی مد میں 10% اضافہ کیا جائے گا۔ جتنی مہنگائی ہوئی ہے پچھلے 1 سال میں اس کے مقابلے میں آٹے میں نمک ہے، یعنی پینشنرز کی پینشن میں 10% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کم از کم 50% بنتا تھا، لیکن حکومت نے کیا ہے، تو اب اس پہ کیا بات کی جا سکتی ہے۔ ارلی الاؤنس 14,000 روپے سے بڑھا کر 17,500 روپے کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے یہ بھی کلیم کیا ہے وزیر خزانہ صاحب نے اپنی تقریر میں کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ بہت بڑھ گئی ہے، اور ہم نے اس میں روزگار کے مواقع پیدا کیے ہیں۔ اب یہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کیا ہے اور اس میں روزگار کے مواقع کیسے پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی بڑا ایک کوشچن مارک ہے۔ لیکن کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس سال ایکسپورٹ میں 14% اضافہ کیا ہے۔
ملک میں اب یہ 14% اضافہ پچھلے سال کے مقابلے میں دیکھیں تو پچھلے سال تو کرونا تھا تو ظاہر ہے وہ نیچے گیا تھا، اس کے مقابلے میں تو بڑا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کو مان لیتے ہیں. تو بجٹ پہ ہم شک نہیں کرتے، لیکن آپ کو چیدہ نکات ضرور بتا دیتے ہیں. وزیر خزانہ صاحب کے مطابق ٹیکسوں کی وصولی 4000 ارب کی نفسیاتی حد عبور کر چکی ہے. لوگ جو کہتے تھے نا ٹیکس نہیں ملا، لیکن گورنمنٹ نے کہا ہم نے بڑا ٹیکس اکٹھا کیا جناب، 4000 ارب سے زیادہ ہم ٹیکس لے چکے ہیں اور ہم نے 18% زیادہ ٹیکس لیا ہے. ٹیکس ریفنڈ کی ادائیگی میں 75% اضافہ کیا ہے. تو اس سال ایکسپورٹ میں شاندار گروتھ دیکھنے میں آئی ہے. ترسیلات زر ریمیٹنس جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، 25% ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اور روپے کی قدر بہت زبردست ہوگی، خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. یاد ہوگا نا آپ کو روپیہ 165 پہ پہنچا تھا تو اب 156 روپے کا ڈالر ملتا ہے، تو چلے روپے کی قدر کچھ تو بڑھی ہے. تو اس کو حکومت جو اپنا کریڈٹ لے کہ ہم نے ڈالر کو جو تھوڑا کنٹرول کیا ہے، روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے. یعنی روپے کی جو قدر گر رہی تھی وہ رک گئی ہے، لیکن جہاں سے گری تھی، جہاں سے چلی، اگر آپ اس میں اندازہ لگائیں تو بھی 35-40 روپے ہم خسارے میں. الیکٹرک گاڑیوں کے لیے سیلز ٹیکس کی شرح میں 17% سے 1% تک کمی کر دی گئی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرپلس ہو گیا ہے، اور ٹیلی مواصلات پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح میں 17% سے 16% کمی کی تجویز ہے. اس کے علاوہ خام تیل کی قیمت انہوں نے بتایا جی کہ 180% بڑھی ہے گزشتہ سال کے مقابلے میں، لیکن گورنمنٹ نے جو آئل پرائسز ہیں وہ بڑھائی نہیں ہے، اور ایک جگہ پہ انہوں نے روکا ہوا ہے. اب یہاں پہ تھوڑا میں آپ کو روکتا ہوں. روپے کے حوالے سے یہ گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں روپے کو ایک جگہ کھڑا رکھا، اور اس کے بعد ہمیں نقصان یہ اٹھانا پڑا کہ ایک دم جب ڈراسٹک چینج آیا اور روپے کی قیمت گرانی پڑی تو وہ بہت زیادہ گرانی پڑی. مصنوعی طور پر روپے کو ایک جگہ کھڑا کرنے سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا، ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ گر گئی تھی. تو اب حکومت خود مان رہی ہے کہ ہم نے پیٹرول پرائز روکی ہوئی ہے. اب پیٹرول پرائز جس دن بڑھنی ہے وہ پھر ایسی بڑھنی ہے کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. تو اس کے علاوہ انہوں نے چینی کی قیمت میں بھی یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ بین الاقوامی سطح پر چینی 56% مہنگی ہوئی ہے. آپ یہ سمجھ رہے کہ ہمارے ہی 52 سے 110 پہ یا 12 پہ چلی گئی ہے، ہمارے یہاں تو چینی صرف 18% مہنگی ہوئی ہے. یہ گورنمنٹ نے آج کلیم کیا. تو چینی مہنگی ہونے کے حوالے سے بھی تسلی بخش جواب جو ہے انہوں نے دے دیا. کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ صنعتوں کو فروغ ملا ہے. ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے ٹیکسوں میں رعایت کا پیکج وضع کیا گیا ہے، اور کم آمدنی والے گھروں کی تعمیر کے لیے 3 لاکھ کی سبسڈی دی جا رہی ہے. بینکوں کو مکانات کی تعمیر کے لیے 100 ارب روپے قرضوں کی درخواستیں ملی ہیں، اور مکانوں کی تعمیر کے لیے 70 ارب روپے کی منظوری ہو چکی ہے. اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ رہائشی مکانات کی کمی ہے. ہم تاریخ کا رخ موڑنا چاہتے ہیں. خان صاحب نے کلیم کیا ہوا نا 50 لاکھ گھر بنائیں گے، تو اس بجٹ میں انہوں نے کہا جی کہ ابھی بھی 1 کروڑ گھر کم ہے تو ہم وہ بنا کے دیں گے، یا پتہ نہیں کب بنائیں گے. تو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے 739 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. میں آپ کو چیدہ نکات بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ ڈیموں کا ذکر کیا گیا، اور ڈیموں کے حوالے سے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے، یعنی یہ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، یہاں پہ بجلی پیدا ہوگی. اس کے لیے 58 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں، اور 3 بڑے ڈیموں داسو، بادشاہ محمد کی تعمیر کے لیے کہا جی کہ یہ ہماری پریورٹی ہے، اور ہم اس کے لیے 23 ارب روپے ایلوکیٹ کر رہے ہیں. یعنی اندازہ لگا لیں کہ یہ اربوں ڈالر میں بننے ہیں، اور ہم نے صرف 2300 ارب رکھے ہیں، اور ہمارا دعویٰ یہ کہ ہم نے جناب ڈیم بنا کے چھوڑنے ہیں. تو دیامیر بادشاہ ڈیم کے لیے یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ داسو سے تقریباً 2160 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، تو اس کے لیے 8.5 ارب روپے، محمد ڈیم کے لیے 6 ارب روپے، اور نیلم جیلم پاور پروجیکٹ کے لیے 14 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز. چونکہ پوائنٹس ہم نے لکھے ہیں تو آپ کو بتاتے جا رہے ہیں کہ جو ایلوکیشن ہوئی ہے، لیکن اس پوری ایلوکیشن سے یہ لگتا ہے کہ اس سال ڈیم تو بننے والے نہیں ہیں، اور جتنی رقم ڈیموں کی تعمیر کے لیے چاہیے وہ مختص نہیں کی گئی. زرعی شعبے کے لیے 12 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. اس کے علاوہ ٹڈی دل فوڈ سیکورٹی پروجیکٹ کے لیے 1 ارب روپے. چاول، گندم، کپاس، گنے اور دالوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے 2 ارب روپے. زیتون کی کاشت کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے جائیں گے. یہ دعویٰ کیا گیا جی کسانوں کو اس سال 3100 ارب روپے کی آمدن ہوئی ہے. یہ گزشتہ سال 2300 ارب تھی. گندم، گنے، چاول کی پیداوار میں اضافہ ہوا، اس لیے اگلے سال کے لیے 12 ارب روپے اس میں مختص کیے جا رہے ہیں. ترقیاتی بجٹ بڑھایا گیا جی، 630 سے بڑھا کر 900 ارب روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے. یعنی
40% اس میں اضافہ کیا گیا. یہ وہ پوائنٹ ہے, یہاں پہ ہم رکیں گے ترقیاتی بجٹ کے اوپر. ڈیولپمنٹ بجٹ کو 40% بڑھایا گیا ہے, جبکہ پچھلے 2 سالوں میں ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ خرچ ہی نہیں کیا گیا. تو ڈیولپمنٹ بجٹ کے بارے میں یہ پرسیپشن ہے کہ جب بھی ملک میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس سے روزگار بڑھتا ہے, اس سے چیزیں آگے چلتی ہیں اور گروتھ ریٹ بڑھتا ہے. تو اس سال اس کا ہدف بڑھا کے یہ جو آئے تھے نا شوکت عزیز صاحب کے گروتھ ریٹ بڑھے گا, تو انہوں نے مرحلہ مشورہ دیا کہ جناب یہ کام کریں آپ کہ ترقیاتی بجٹ بڑھائیں, ترقیاتی کام کریں تو گروتھ ریٹ بڑھے گی. یہ ایک پازیٹیو سائن ہے, لیکن ابھی بھی اس پہ شبہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا بڑا مشکل ہے, خاص طور پر پچھلے 2 سال میں کچھ کیا کرایا تو ہے نہیں, اور بجٹ مختصر ضرور کیے. اس سال بھی اگر ڈیولپمنٹ بجٹ خرچ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا. یہ خرچ کرنا بڑا ضروری ہے. آپ نے اضافہ تو کر دیا لیکن خرچ کرنا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اسی وجہ سے وزیر خزانہ نے یہ کہا جی کہ اگلے 2 سے 3 سال میں ہم 6 سے 7% گروتھ کے اقدامات کریں. گورنمنٹ کے پاس ایک ہی نقطہ ہے کہ اگر آپ ڈیولپمنٹ بجٹ کو بڑھائیں گے, خرچ کریں گے تو آپ کا سرکل چلے گا اور گروتھ ریٹ بڑھے گا, وچ از اے پوائنٹ. تو اگلے مالی سال کے لیے معاشی ترقی کا ہدف 4.8% رکھا گیا. تنخواہ دار طبقے پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا, اور یہ کہا گیا کہ طاقتور گروپوں کو ملنے والی ٹیکس چھوٹ پر کا خاتمہ کیا جائے گا. جو مقامی طور پہ گاڑیاں تیار کی جا رہی ہیں ان میں سیلز ٹیکس کی شرح 17% سے کم کر کے 12.5% کی جا رہی ہے, اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس ختم کیا جا رہا ہے. جو 850 cc کی گاڑیاں ہیں ان پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں چھوٹ اور سیلز ٹیکس میں کمی کی جا ری ہے, اور پہلے سے بننے والی جو گاڑیاں اور نئے ماڈل بنانے والوں کو ایڈوانس کسٹم ڈیوٹی سے استثناء دیا جا رہا ہے. زرعی آلات اور 850 cc گاڑیوں کی درآمد کو بھی ود ہولڈنگ ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دینے کی تجویز ہے, اور درآمد شدہ 850 cc تک کی گاڑیوں پر کسٹم ریگولیٹری ڈیوٹی پر چھوٹ دی جا رہی. یعنی چھوٹی گاڑیاں جو ہے 850 cc تک ان پر کسٹم اور ریگولیٹری ڈیوٹی وہ اس کی چھوٹ دی جا رہی ہے, جس سے جو چھوٹی گاڑی ہے اس کی قیمت یقینی طور پہ کم ہوگی. اس کے علاوہ ML1 یہ جو بھی پچھلے دنوں ایکسیڈنٹ ہوا تھا اپنا سندھ کے اندر, اور اس پہ کہا گیا جی نئی اگر لائن بچھے گی اور ML1 آئے گا تو ایکسیڈنٹ کم ہو جائیں گے. ریلوے کا منصوبہ ہے جس میں نئی پٹڑی نئی لائن ہے, تو اس کے لیے یہ کہا گیا کہ جی جولائی 2022 میں شروع ہوگا, اور اس کی لاگت بتائی گئی $9.30 کروڑ. تو اس کو بھی اس بجٹ کے اندر امپورٹنس دی گئی ہے. پتہ نہیں رقم کتنی رکھی ہے اس کے لیے, لیکن یہ لاگت صرف بتائی گئی ہے. سندھ کے 14 اضلاع کے لیے 444 ارب روپے, خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع کے لیے 54 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو جوسز ہیں ان پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے. جون 2022 تک 10 کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے کا ٹارگٹ ہے, اس لیے $1.1 بلین ویکسین کی درآمد پر خرچ کیے جائیں گے. مالی خسارہ 6.3% ہونے کی توجہ ہے. اس وقت بجٹ خسارہ 7.1 ہے. اس کے علاوہ IT زون کے لیے پلانٹ, مشینری, ساز و سامان اور خام مال پر ٹیکس چھوٹ کی تجویز ہے. زرعی اجناس کے گوداموں کو ٹیکس چھوٹ دینے کی تجویز ہے. ای کامرس کو سیلز ٹیکس ریٹ میں شامل کرنے کی تجویز ہے. اس کے علاوہ جو 3 منٹ سے زائد جو کال جاری رہتی ہے, 3 منٹ سے لمبی کال, اس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے. اب نہیں چلے گا گھنٹے کا پیکج, تو 3 منٹ سے زیادہ کال ہوگی تو اس پر لگے گی ڈیوٹی. انٹرنیٹ ڈیٹا کے استعمال اور SMS پر یعنی SMS پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نافذ کی جا رہی ہے. تو موبائل جو ہے وہ اس کا جو وہ ڈیٹا اور جو اس کی جو استعمال ہے اس کے لیے اب آپ کو زیادہ پیسے خرچ کرنا پڑیں گے. تو یہ ایک نیا چینج آیا ہے. یہاں سے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے کہ لوگ موبائل بڑے استعمال کرتے ہیں, لمبی لمبی کالیں کرتے ہیں اور رات بھر پیکج استعمال کرتے ہیں, یہ پیکج وہ پیکج, تو اس پر لگ رہی ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. انٹرنیٹ زیادہ خرچ کریں گے اس پر بھی ٹیکس لگے گا, اور SMS جو پتہ نہیں آج کل لوگ بھیجتے کہ نہیں بھیجتے, لیکن اس پر بھی ڈیوٹی لگ رہی. باقی اخراجات کا تخمینہ 8,497 ارب روپے ہے, اور اخراجات میں 15% اضافہ ہوا ہے. چینی کو 3rd شیڈول میں شامل کرنے کی تجویز ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. جو فاٹا کے اضلاع میں ترقی کے لیے 54 ارب ہے, بجلی کی ترسیل کے لیے 118 ارب روپے, اسلام آباد لاہور میں بجلی کی ٹرانسمیشن لائن کے لیے 7.5 ارب روپے, اور جو ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم ہے اس میں 40% کمی کی تجویز ہے. موبائل فونز پر ہولڈنگ ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 12% کرنے کی تجویز ہے. اور اس کے علاوہ کیپٹل گین ٹیکس میں نے آپ کو بتائی دیا. کتابوں رسالوں کی درآمدات کو ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثناء قرار دینے کی تجویز ہے. کامیاب پاکستان پروگرام کے لیے 10 ارب رکھے گئے ہیں. اعلیٰ تعلیم کے لیے 66 ارب روپے, اور آزاد جموں کشمیر کے لیے 60 ارب روپے. اس کے علاوہ
اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی، زون ڈیولپرز اور انٹرپرائزز کے لیے 10 سالہ ٹیکس چھوٹ کی تجویز ہے۔ چھوٹے کاروبار کو سہولت دینے کے لیے سالانہ ٹرن اوور کی حد 1 کروڑ کی جا رہی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بھی فرینڈلی، بزنس فرینڈلی ایک تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں حکومت نے اس سال ٹیکسز کم کیے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ ٹیکس گزاروں کو ہراساں کرنے والوں کو سخت کارروائی ہوگی، اور جو بجلی سے چلنے والی گاڑیاں جو ہائیبرڈ گاڑیاں کہلاتی ہیں ان پر کسٹم ڈیوٹی کم کی جا رہی ہے۔ مقامی تیار ہیوی موٹر سائیکل، ٹریکٹر، ان سب پر ٹیکسز کم کیے جا رہے ہیں۔ تو سیلز ٹیکس اور FED میں اقدامات کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ خصوصی ٹیکنالوجی زون یہ بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ تو بجٹ کی جو مجموعی ایک صورتحال دیکھیں تو بجٹ کا جو مجموعی حجم ہے وہ 8,487 ارب روپے ہے، جبکہ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 5,829 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ تو نان ٹیکس ریونیو کی وصولی کا ہدف 2,080 ارب روپے، مجموعی ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 7,909 ارب رکھا گیا ہے۔ اور بجٹ دستاویزات کے مطابق بینکنگ سیکٹر سے حکومت خسارہ پورا کرنے کے لیے 681 ارب روپے کا قرض بھی لے گی۔ بینکنگ اور نان بینکنگ سیکٹر سے حکومت 1922 ارب روپے قرض حاصل کرے گی، اور غیر ترقیاتی خرچات کا تخمینہ 7,523 ہوگا۔ سود کی ادائیگی پر ہم اس سال 3,060 ارب روپے خرچ کریں گے، یعنی قرضے اور سود دونوں اکٹھے ہیں، صرف سود نہیں ہے۔ اور مجموعی طور پر 1,246 ارب روپے مالیت کے غیر ملکی قرضے بھی لیے جائیں گے، اور 2,417 ارب روپے مالیت کے ملکی قرضے۔ تو قرضوں کو بھی بتا دیا گیا کتنے قرضے چاہیے۔ تو یہ ایک بجٹ کا مجموعی طور پر صورتحال ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس میں نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، پلس کیا ہے، مائنس کیا ہے، لیکن اس پہ جو اپوزیشن نے ریئیکشن دیا ہے اس میں سب سے دلچسپ ریئیکشن بلاول بھٹو کا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ لگ ہو رہا ہے کہ کسی اور ملک کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، جس ملک میں اتنی مہنگائی ہے، اتنی افراط زر ہے، انفلیشن ہے، غذائی اجناس مہنگی ہیں، بے روزگاری ہے، اور جو بجٹ ہے اس سے نہیں لگتا کہ یہ اس ملک کا بجٹ ہے۔ تو یہ دلچسپ تبصرہ تھا۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور پوائنٹ رہے گا، سول اور ملٹری کو جو مجموعی پینشن دی جاتی ہے وہ 480 ارب روپے ہے، اور دفاعی بجٹ جو امپورٹنٹ ہے وہ 1,370 ارب روپے ہے، اور ڈیولپمنٹ صوبوں کی ترقیاتی اور غیر ترقیاتی گرانٹ کے لیے 1,168 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ بجلی، گیس، کھانے پینے کی اشیاء میں تمام شعبوں کے لیے حکومت نے جو سبسڈی رکھی ہے وہ 682 ارب ہے، وچ از ہیوی سبسڈی۔ تو سول حکومت کے اخراجات جو ہے وہ 479 ارب روپے، اور اس کے علاوہ کرونا وائرس کے لیے 100 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ تنخواہوں اور برات کے لیے 160 ارب روپے، ترقیاتی بجٹ کے لیے بتا دیا کہ 964 ارب روپے، اور وفاقی سالانہ ترقیاتی پروگرام 900 ارب روپے۔ اس کے بعد نجکاری کی جا رہی قومی اداروں کی، یہ کہا ہے جی کہ نئے سال میں قومی اداروں کی نجکاری سے 252 ارب روپے حاصل کیے جائیں گے۔ تو جو اخراجات کا تخمینہ وہ یہ مجموعی طور پر 8,487 ارب روپے کا جو بجٹ ہے، اس میں سے پلس مائنس آپ خود نکال لیں اور تبصرے تجزیے بھی سن لیں تو پتہ چل جائے گا جی کیا صورتحال ہے۔ لیکن آپ کو اپڈیٹ ہم نے کر دی۔ یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت سے آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کریں سابق وزیر اطلاعات اور اس وقت وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز۔ اور سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ حکومت نے جو معاشی کامیابیوں کے دعوے کیے ہیں تو کون سی ایک ایسی کامیابی ہے جو حکومت سمجھتی ہے کہ واقعی اس نے حاصل کی ہے، وہ شبلی فراز۔ شبلی صاحب، کیا بڑی سکسیس فیکٹر ہے جو آپ جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے کہ پی ٹی آئی نے یہ سکسیس حاصل کی؟ دیکھیں، ہم نے جو سکسیسز کی ہیں مختلف کی ہیں، اور خاص طور پہ یہ کہنا غیر مناسب نہیں ہوگا کہ ہماری جو پرفارمنس تھی اس کو آپ نے اس تناظر میں بھی دیکھنا ہے کہ کووڈ ایک انٹرنیشنل، ایک عالمی وبا تھی جس کی وجہ سے پوری دنیا کے خطے کی اکانومی جو ہے تو متاثر ہوئی، اور اس کی وجہ سے آپ نے ایکسپورٹس کا بھی ذکر کیا۔ باوجود اس کے کہ جب سارے ملکوں میں اس قسم کے حالات تھے تو ظاہر ہے کہ اس کا ایکسپورٹس میں بھی فرق پڑنا پڑا تھا، لیکن ایکسپورٹس ہماری انشاءاللہ بڑھ رہی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گیپ پورا کیا ہے ریمیٹنسز نے،
یہ بھی چلتا رہے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں ایکسپورٹس بڑھانی ہوں گی. اور اس میں جو خوشائن بات ہے تو وہ آئی ٹی سیکٹر میں ہمیں بڑا پازیٹیو ایک رسپانس ملا ہے. ہم جو ہے تو اس میں کافی ہماری ارننگز ہوئی ہیں، اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے آئی ٹی ایکسپورٹس میں بھی. اور ابھی جو وے فارورڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس میں ڈائیورسٹی بھی پیدا کرنی ہے، اور ہم نے اپنی جو امپورٹس ہیں جس میں خاص طور پہ جو فوڈ امپورٹس تھیں اس کو ہمیں بالکل ختم کرنا ہوگا، بیکاز ہماری ایگرو اکانومی ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ تو ایک لو ہینگنگ فروٹ بھی ہے کہ ہم اس میں فوراً، اور یہ ہماری ترجیحات میں ایک بہت بڑی ترجیح ہے. دوسری یہ ہے کہ دیکھیں جی، پورے جو جتنے بھی اس ملک جو ہے تو وہ ادارے چلاتے ہیں، وہ افراد نہیں چلاتے. ادارے جو ہے تو بڑی عرصے سے ایک ایسی ان کی ڈی جنریشن ہوئی ہے، غیر فعال تقریباً ہو گئے ہیں. تو ہم دوبارہ اداروں کو بھی اٹھا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہماری یہ کوشش ہے کہ جو اس دفعہ کا جو بجٹ ہوگا اس میں ہماری پورا جو فلسفہ ہے وہ تقریباً چینج ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو یہ ہے کہ جو چیلنجز ہمارے ہیں جو کہ پاورٹی کے ہیں، جو ان امپلائمنٹ کے ہیں، اس کو ہم نے بڑے افیکٹولی ایڈریس. پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا. پرفارمنس یہ ہے کہ ایک چلتی چلاتی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. اس کی گروتھ ریٹ 5.8 سے 0 پر لے گئے، اور اب اسے دوبارہ 5.8 پر لانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. پرفارمنس یہ ہے کہ امپورٹ بند کر کے تجارتی خسارہ کم کیا، اس کا کریڈٹ لیا، اب دوبارہ امپورٹ کھول کر تجارتی خسارہ بھی بڑھا رہے ہیں، اور معیشت پھر بھی نہیں سنبھل رہی. پرفارمنس یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل اور آئی ٹی کے دور میں بھی ہم زرعی پیداوار کی کمائی پر بھگڑے ڈال رہے ہیں. پرفارمنس یہ ہے کہ چینی کی قیمت 52 روپے سے 110 روپے تک لے گئے، ادویات 300% مہنگی کر دیں. جو چیز آج سے 2-3 سال پہلے 50 روپے کی کلو ملتی تھی وہ آج بھی 50 روپے کی ملتی ہے، مگر کلو نہیں، صرف پاؤ. تو پرفارمنس یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤس میں دیگر بڑی بڑی عمارتوں کو درسگاہوں میں تبدیل کرنے آئے تھے، اور اب خود اس میں مزے لوٹ رہے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں اور گائے فروخت کر کے بکریاں اور مرغیاں پال رہے ہیں. تو پرفارمنس یہ ہے، گروتھ ہوئی ہے، لیکن گروتھ کس میں ہوئی ہے؟ یو ٹرن لینے میں اور جھوٹ بولنے میں. حکمران جماعت 3 سال میں ایک بھی ایسا کام نہیں کر سکی جو بینچ مارک ہو، جس کو وہ عوام کے سامنے پیش کر کے شاباش لے سکے. تو کل بھی یہی حال تھا کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور آج بھی یہی حال ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو معیشت جتنی برباد ہونی تھی، تو جو معاشی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جتنی برباد ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی. تو اس نے باؤنس بیک کرنا ہی ہے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے کئی سو سال سے ہم زرعی پیداوار میں خود کفیل ہیں، اور یہ ہماری معیشت کی بیک بون ہے. پوری دنیا ہمارا ناطقہ بھی بند کر دے، حقہ پانی بھی بند کر دے تو بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں. ہماری معیشت کا انحصار جس فوڈ پہ ہے، جس خوراک پہ ہے، وہ ہم خود پیدا کرتے ہیں. تو اسی کی تو دنیا کو تکلیف ہے. جب نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو پوری دنیا نے ہمارا حقہ پانی بند کر دیا تھا، لیکن ہم سروائیو کر گئے. تو دنیا پریشان تھی کہ بھائی یہ سروائیو کیسے کر گئے. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم زرعی پیداوار کرنے والے ممالک میں شامل ہیں. تو جو ملک غذائی ضروریات میں خود کفیل ہو، اس کا دانہ پانی بند کر کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا. جناب گوہر ایوب اقتصادی امور کے وزیر ہے، اکانومسٹ ہے. چونکہ بجٹ چل رہا ہے اور اقتصادیات کی بات چل رہی ہے، تو ان کا بھی پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. گوہر ایوب صاحب. انفلیشن بھی آپ نہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں، آنے والے مالی سال میں کیسے کنٹرول کریں گے؟ دیکھیں، انفلیشن کے بارے میں آپ نے بات کی. کموڈٹی پاکستان کوئی مریخ پہ نہیں ہے یا کوئی جزیرہ نہیں ہے کسی اور جگہ پہ. ایک کموڈٹی پرائسز آپ خطے میں دیکھیں کہ آپ اناج کی قیمتیں دیکھیں، ساری چیزوں کی قیمتیں دیکھیں، وہ پوری دنیا میں جو ہیں وہ زیادہ ہوئی ہیں. آپ یہ بھی ساتھ دیکھیں کہ آپ کی پرچیزنگ پاور، لوگوں کی جو پیسہ ان کی جیب میں آ رہا ہے وہ بھی انکریز کر رہا ہے. مگر عمر صاحب آپ نے کہا، میں بتا دیتا ہوں، اپریل کے مہینے میں پاکستان میں جو کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی ہے وہ 16% ہے، مگر بھارت میں 2% ہے، بنگلہ دیش میں 5.6% ہے. اس سے پہلے کے ایک مہینے میں مارچ میں پاکستان میں 11.5% ہے، بھارت میں 5% ہے اور بنگلہ دیش میں 5.5% ہے. یہ دونوں ممالک بھی مریخ پر نہیں رہتے اور الگ جزیرہ نہیں ہے، بڑی بڑی آبادی والے ممالک ہیں دونوں. نہیں،
آپ یہ بھی آپ فوڈ انفلیشن کی ان کی نومنکلیچر دیکھیں. جس وقت کوئی کراپس آتی ہیں, میں آپ کو فگرز بھی دکھا سکتا ہوں, کئی مہینوں میں بھارت کی فوڈ انفلیشن اس سے بھی زیادہ رہی ہے اور پاکستان کی لو رہی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو پورا ڈیٹا بتا دیتا ہوں. جنوری 2020 سے لے کے دسمبر 2020 تک بھی, اس پورے سال میں بھی پاکستان کی فوڈ انفلیشن بھارت اور بنگلہ دیش دونوں سے بہت زیادہ ہے. جنوری 2020 میں 23.6% تھی پاکستان کی, انڈیا کی تھی 13.5%, بنگلہ دیش کی تھی 5.1%. پھر فروری میں 18.3%, انڈیا کی 10.8%, بنگلہ دیش کی 5%. کوئی ایک مہینہ 2020 کے جنوری سے لے کے اپریل 2021 تک کوئی ایک مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں پاکستان کی فوڈ انفلیشن بھارت اور بنگلہ دیش سے بہت بہت زیادہ نہیں تھی. دیکھیں دو چیزیں ہوئی ہیں ہمارے پاس. ہمارا یہاں پہ بر صغیر میں کووڈ کی وجہ سے بھی ہوا ہے, وہاں پہ بھی ان کی فوڈ انفلیشن ہوئی ہے, پر ہم نے سپلائی شاکس جذب کی ہیں اور اس وقت انشاءاللہ بہتری آ رہی ہے. ہماری جو آپ یہ دیکھیں کہ پروڈکٹ آپ کی جو انکمز زیادہ جا رہی ہیں, فارم انکمز, وہ بھی آپ سائٹ پہ ٹیبلیٹ کریں اور اس میں آپ دیکھیں کہ پرچیزنگ پاور زیادہ ہو رہی ہے الحمدللہ. ہماری جو ہم نے جو آپ کی پرائسز, ویٹ سپورٹ پرائس ایٹسیٹرا زیادہ کی ہے, تو وہ اس کا ڈائریکٹ امپورٹ وہ دانستہ طور پہ کی ہے کہ آپ کی ایگریکلچر آپ کے دونوں سالوں میں سپورٹ پرائس چاہے وہ دیکھیں بھارت اور بنگلہ دیش میں غذائی اشیاء کی قیمتیں آج بھی سستی ہیں, جبکہ پچھلے سال ہم نے چینی باہر بھیج کر پہلے مال کمایا, پھر وہی چینی واپس منگائی, مہنگے داموں خریدی, عوام کو بیچی. اور یہی حال گندم اور دیگر اجناس کا بھی رہا ہے. تو عوام کو یہ چکمہ نہیں دیا جا سکتا کہ دنیا بھر میں مہنگائی ہو رہی ہے اس لیے ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہے. دنیا میں بہت سے ملک ایسے جہاں خوراک نہیں پیدا ہوتی, ہمارے یہاں تو اگتی ہے. اور ہمارے افراط زر کا موازنہ, بلکہ دنیا بھر میں افراط زر کا موازنہ روپے میں نہیں ڈالر میں کیا جاتا ہے. 2018 سے پہلے ہر پاکستانی کی جو فیکس آمدنی کا تخمینہ تھا وہ $1600 تھا, جو اب کم ہو کر $1100 سے بھی نیچے آ گیا ہے. تو ڈالر 105 کا ملتا تھا, اب ڈالر 155-56 کا ہے. تو اسی لیے تو حکومت کہہ رہی ہے کہ اب آپ کو روپے زیادہ ملتے ہیں, آمدنی میں اضافہ ہو گیا ہے, لوگوں کی بائنگ پاور بڑھ گئی ہے. تو کیا ڈالر 200 کا کر دیا جائے, یعنی $1 کی اگر 200 روپے ملیں گے تو پھر دعویٰ کر دے کہ آمدنی بڑھ گئی ہے, تو شرم نہیں آتی. فوڈ انفلیشن میں 162 ممالک دنیا کے ہم سے پیچھے ہیں, یعنی 162 ممالک میں ہم سب سے اوپر ہیں, ہمارے یہاں فوڈ انفلیشن سب سے زیادہ ہے. تو جب مارکیٹ میں اشیاء کی قلت اور خریدار زیادہ ہوں تو پھر منہ مانگے دام ہی وصول کیے جاتے ہیں, اسی سے انفلیشن بڑھتی ہے. اور مرضی کے دام وصول کرنے والے کے بارے میں اگر یہ کہیں کہ جناب ان کی تو آمدنی بڑھ گئی ہے, ان کی کمائی بڑھ گئی ہے, تو اس سے بڑا ظلم اور ہو نہیں سکتا. یہاں پہ ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں. بڑا موضوع جو کہ 2-3 دن سے سوشل میڈیا پہ بڑا زیر گردش ہے. کل ہم نے کوشش کی اس پہ بات کرنے کی, لیکن وقت کی کمی کے باعث نہیں کر سکے. آج موضوع بھی چل رہا ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ معاملہ ایک ٹاک شو میں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان اور ایک نومنتخب رکن قومی اسمبلی قادر خان مندوخیل کے درمیان ہونے والی لڑائی کا, جس میں ڈاکٹر صاحبہ نے قادر خان مندوخیل کو ایک تھپڑ جڑ دیا, اور اس پر بہت ساری ڈیبیٹ چل رہی ہے. تو ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا موقف دیکھتے ہیں. جاوید چودھری کا پروگرام تھا تو وہ بھی شامل ہے کہ یہ واقعہ ایکچولی ہوا کیا. نارمل پریکٹس میں مجھے یہ بتائیں کہ کب یہ ہوا کہ کسی مرد نے کسی خاتون کو ماں بہن کی, والد مرحوم کی ننگی گالیاں دی ہوں, اور وہ خاتون معصوم بن کے, بے بسی کی تصویر بن کے وہ وہاں بیٹھی اس کی شکل دیکھتی رہے. میں تو ان میں شامل نہیں ہوں. میں تو سیاست کرنی ہے عزت کے لیے. میرے والد کو اگر کوئی گالی دے تو میں اس کی زبان کھینچنے کا استحقاق رکھتی ہوں. میں نے ریئیکٹ کیا, میں نے ایکٹ نہیں کیا. اور میرا جو میری بات کر رہی ہے میری بہن, جب آپ میری بات تو سن لیں. اگر تو دیکھیں مندوخیل صاحب ایسا موجود نہیں ہے, ان کا ورژن ہمارے سامنے نہیں ہے. چودھری صاحب اس سے پہلے نقطہ نظر شو بھی آئے تھے, انہوں نے کہا جی گالی کا آغاز پہلے آپ کی طرف سے ہوا, انہوں نے کہا نقطہ نظر میں
غلط کہہ رہے صحیح کہہ رہے مجھے نہیں پتا. آپ مندو خیل صاحب یہاں موجود نہیں, دوسری پارٹی ہیں. پوائنٹ یہ فردوس صاحبہ کہ کسی پہ ہاتھ اٹھانا جو ہے, پہلی بات تو ہیٹڈ ڈیبیٹ بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن کسی پہ ہاتھ اٹھانا جو ہے میرا خیال سے یہ تو بہت ایک اگلا سٹیپ ہے, تو آپ اس کو اوائڈ بھی کر سکتی تھی. لیکن چلے میں اس کو آگے لے کے جاتا ہوں. میرا خیال ہے کہ جو نہیں میں آپ کی ڈکٹیشن پہ نہیں نہ چلتی. میں نے 92,000 ووٹ لیے ہوئے ہیں, میرا ایک حلقہ ہے, میرے ایک جماعت ہے, میری ایک قیادت ہے, اور میں نے ایک جو ہے وہ عوام کو جواب دے ہوں. میں اس اکھاڑے کے اندر گالیاں کھا کے خاموش ہو کے میں اپنی غیرت کا سودا نہیں کر سکتی. سیاست اور غیرت دو ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے. جس کے اندر غیرت نہیں ہے وہ سیاست نہ کرے, اور غیرت اس کے اندر جاگتی ہے جس کے اندر عزت کا احساس ہوتا ہے. جو بے عزت ہوتے ہیں ان کو آپ جتنی مرتبہ بے عزت کرتے جائیں. جو آپ نے سیلف ڈیفینس میں ایک مرد جو ہے وہ کانسٹنٹلی آپ کو ڈیفیم کر رہا ہے, ڈیفامیشن کر رہا ہے, آپ کو ابیوز کر رہا ہے, آپ کو تھریٹن کر رہا ہے, آپ کو ہراس کر رہا ہے, تو آپ اس کی ڈاکٹر فردوس عاشق اقوان کے بارے میں جو ان کو قریب سے لوگ جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ ذرا ہاتھ چھٹ قسم کی خاتون ہیں, اور ان کا ترا امتیاز بھی یہی ہے کہ کوئی خاتون ہو یا مرد ہو ان سے وہ لڑتی مردانہ واری ہیں. تو انہی جملہ خصوصیات کی بنا پر وہ اس فرنٹ لائن کا حصہ بن جاتی ہے جن کا کام حریف کو دلائل سے زیادہ لاتوں مکوں اور گھونسوں سے قائل کرنا ہوتا ہے. اب اس کے لیے وہ کوئی بھی بہانہ بنا لیں, گالی نکالنے کا بہانہ بنا لیں یا کچھ اور بہانہ تلاش لیں. اب اس عمر میں ڈاکٹر صاحبہ یہ تو کہہ نہیں سکتی تھی کہ مندو خیل نے انہوں نے چھیڑا ہے, تو گالی والا الزام زیادہ مضبوط لگتا ہے. دوسری طرف قادر خان مندو خیل ہیں جو نئے ایم ایل اے بنے ہیں, اور حال ہی میں سندھ حکومت نے بڑی محنت سے انہیں کراچی سے الیکشن جتایا ہے, یعنی اس کے لیے اچھی خاصی محنت کی گئی ہے. تو وہ اس وقت ایم ایل اے بنے ہیں جب ایوان اپنی آدھی مدت پوری کر چکا ہے, یعنی حکومت 2.5 سال تو گزار چکی ہے. تو مندو خیل صاحب ظاہر ہے جس پارلیمنٹ میں انہیں 5 سال رہنا ہے تو 2.5 سال رہیں گے, تو انہیں ذرا جلدی ہے کہ وہ جلدی اپنی کوئی جگہ بنائیں اور اپنا مقام بنائیں. تو اچانک ہی وہ اسلام آباد کے ٹی وی ٹاک شو میں ریکویسٹیں کر کے جا رہے ہیں جی کہ مجھے بلائیں. تو ان کے اندر بھی ایک آگ ہے, ایک بھڑاس ہے جو وہ نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب لاہور سے ملتان ایک ٹرین چلا کرتی تھی موسیٰ پاک, جس کا دورانیہ 4-5 گھنٹوں کا ہوتا تھا. تو کئی بار وہ ٹرین جگہ رک جاتی تھی, جس سے مسافروں کو اس بات کا خدشہ پیدا ہو جاتا تھا کہ ٹرین وقت پر اپنے منزل پر نہیں پہنچ پائے گی. تو ڈرائیور اس کی سپیڈ ڈبل کر دیتا تھا. تو اسے عام زبان میں پھر کہتے ہیں کہ لیٹ نکالنا. تو ڈرائیور گاڑی کو ذرا تیز بھگا کر لیٹ نکال لیتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو گاڑی تیز چل رہی ہے نا, یہ ڈرائیور لیٹ نکال رہا ہے, اور گاڑی مقررہ وقت پر اسٹیشن پہنچ جاتی تھی. تو قادر خان مندو خیل بھی لگتا ہے کہ تھوڑی لیٹ نکال رہے ہیں. اب وہ بھی خاصی جلدی میں ہیں, انہیں لگتا ہے کہ میں بھی ذرا جلدی لائم لائٹ میں آ جاؤں. ان دونوں کی لڑائی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں تو سارے جانتے ہیں کہ وہ عادت سے مجبور ہیں, دلیل سے زیادہ ان کا مکہ اور تھپڑ کام کرتا ہے. اب یہ اگلے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی نوبت نہ آنے دیں. اب قادر خان مندو خیل کو چاہیے یہ تھا کہ وہ احتیاط کرتے, لیکن چونکہ وہ وکیل رہے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ بحث کرنا بڑا ضروری ہے, اور بحث برائے بحث تو بہت ضروری ہے. تو ٹی وی ٹاک شوز میں ذرا تحمل سے بات کرنا پڑتی ہے, اگلے کا پوائنٹ آف ویو سننا پڑتا ہے, خواہ وہ آپ کے کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہو. تو 100 باتوں کی ایک بات, میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر صاحب غلط ہے یا وہ غلط ہے. ڈاکٹر صاحب کو ایجے وہ خاتون ہے, اور ایک مرد کا خاتون کے ساتھ اس طرح کی بات کرنا ہراسمنٹ میں آتا ہے, تو وہ کہہ سکتی ہے جی مجھے ہراس کیا جا رہا تھا. اور دوسرے مندو خیل ہے, ایک خاتون کا ان سے لڑنا, ان کو تھپڑ مارنا, یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں تھی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اقوان نے کوئی غیر متوقع حرکت نہیں کی. اب یہ ان کے مد مقابل بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ وہ ہیلمٹ اور دیگر حفاظتی سامان ساتھ رکھ کر بیٹھا کرے, باقی سب ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے ہمیں اجازت دیں, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں سوشل میڈیا پر ہمارے پیجز موجود ہیں, ان پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کوئی کوئری ہو, کوئی کویسچن ہو تو بھی اس پر آپ مینشن کر سکتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے.